فارم 47 کے بجائے 45 پر حکومت بننی چاہیے اور ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی جینوئن بات ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پورے ملک میں پی ٹی آئی کو ہوگا، لیکن پی ٹی آئی سے دستبردار ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ہوئی ہے۔ جب وہ اتنی جینوئن مطالبے سے دستبردار ہوں تو اشتراک عمل کس بات پہ ہوگا؟ نئے الیکشن پہ میں تحریک چلاؤں ان کے لیے۔ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی لگتی ہے، جنرلوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے جمہوری مزاج پر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس وقت اپنے اوپر زر پڑتی ہے تو ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ غلط ہو جاتی ہے۔ کراچی میں اگر جماعت اسلامی کا میئر نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری سیٹیں اگر کھائی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کھائی گئی ہیں۔ تو ہم نے تو بات کی ہے، جن کو سب سے پہلے مقدمہ لڑنا چاہیے وہ تو مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں فارم 47 کے بجائے 45 پہ حکومت بنے، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، کوئی بات نہیں، بننی چاہیے۔ ایک صاحب ہیں بزرگ، وہ ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے کہنے پہ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے سب کو ملا کے پاس کروا دی۔ تو یہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے یار، مشکل کام ہے ویسے۔ ہر ایک کو تو پرمیشن لینی ہوتی ہے کہ پوچھ کے تو بات چیت ہوتی ہے یہاں پر، تو اب کس سے؟ بڑوں سے۔ جماعت اسلامی ظاہر ہے ہمیشہ الائنسز بناتی رہی ہے، چلاتی رہی ہے، لیکن لوگ دھوکہ کرتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے جتنے الائنس بنائے اس میں ہم نے وہ کردار ادا کیا کیٹلسٹ کا، اور باقی سب لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا اور جماعت اسلامی دیکھتی رہ گئی۔ تو اب ہم کسی کا وہ تو نہیں بنیں گے، اب ہم اپنے سمجھتے ہیں سب سے زیادہ آئین پر ہم ہی عمل کرتے ہیں، پارٹی بھی ہماری آئین کے مطابق چلتی ہے، ڈیموکریسی بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ موجود ہے، اسٹرگل بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ فارم 47 کے بجائے 45 پر حکومت بننی چاہیے اور ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے۔ اب یہ کتنی جینوئن بات ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں تو بہت جزوی فائدہ کراچی میں ہوگا بس، باقی پورے ملک میں پی ٹی آئی کو ہوگا، لیکن پی ٹی آئی سے دستبردار ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ہوئی ہے۔ تو اب جب وہ اتنی جینوئن مطالبے سے دستبردار ہوں تو اشتراک عمل کس بات پہ ہوگا؟ نئے الیکشن پہ میں تحریک چلاؤں ان کے لیے؟ تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ اس لیے پارٹیوں کو اپنی پوزیشن کو بھی واضح کرنا ہوگا نا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن ایک بات کہتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہم ظاہر ہے اپوزیشن ہی میں ہی تھے عملاً، صرف ایک 13 سے 18 میں ہم نے کولیشن کی تھی، صرف 13 سے 18 تک نا، 18 میں جب ان کی وفاقی حکومت بنی تو ہم تو اپوزیشن تھے، تو ہم تو نہیں کر رہے اس طرح سے۔ لیکن پارٹیوں کا یہ پرابلم ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی لگتی ہے، جنرلوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے جمہوری مزاج پر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس وقت اپنے اوپر زر پڑتی ہے تو ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ غلط ہو جاتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ الزام لگانے والوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو اقتدار میں ہوتے ہیں نا۔ میئر کراچی میں جماعت اسلام، تو ہم جیتے ہوئے تھے، ہم تو ہارے ہوئے نہیں تھے کہ وہ بن جاتے، ہم تو جیتے ہوئے تھے، تو ہمیں نہیں جیتنے دیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں جیتنے دیا نا ہمیں۔ کراچی میں اگر جماعت اسلامی کا میئر نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری سیٹیں اگر کھائی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کھائی گئی ہیں۔ تو ہم نے تو بات کی ہے، جن کو سب سے پہلے مقدمہ لڑنا چاہیے وہ تو مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں فارم 47 کے بجائے 45 پہ حکومت بنے، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، کوئی بات نہیں، بننی چاہیے۔ پرفارمنس پہ رد کریں نا، کسی کو زبردستی کیوں روکتے ہیں؟ کے پی میں فارم 45 کی زیادہ تر ایکسیپٹ کر لی گئی، کسی وجہ سے انہوں نے کہا کے پی کو مت چھیڑو۔ یہ بات سب کو پتا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر جو سیٹیں پہ اسٹیبلشمنٹ نے گڑبڑ نہیں کی، پنجاب میں اور سندھ میں بہت کی ہے، وہ بلوچستان تو خیر۔ میں تو مجموعی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو آئین کا اور عدالت کا حلیہ بگاڑ ہی دیا نا ان لوگوں نے، اب اس کے بعد رہ کیا گیا؟ بگاڑنے میں ماشاءاللہ سب شامل ہیں، اور بعد میں میں تو حیران ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک سانس میں 2 سوال کیے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جیتنے دیا اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح ایک صاحب ہیں بزرگ، وہ ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے کہنے پہ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے سب کو ملا کے پاس کروا دی۔ تو یہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے یار، مشکل کام ہے ویسے۔ جو الیکشن کے بعد بزرگوں کا یہ کہنا